السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 309 سے پڑھیں گے اور سورہ نون کی آیت نمبر جہاں 11 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ستمبر کی آج 30 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ حضرات پہلے الفاظ پر فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق پیدا کیا ہم نے حضرت انسان کو، من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصہ سے۔ انشاءاللہ اس کی شرح تشریح کریں گے۔ جناب اس سے آدم علیہ السلام ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر حضرت انسان کی جنس کو ہم نے نطفے سے بنایا اور اس کو رکھا ایک محفوظ مقام ہے۔ اس سے مراد ماں کا رحم ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے پیدا کیا اس نطفہ کو جمع ہوا خون، لوتھڑا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم نے جمے ہوئے خون لوتھڑے کو بنایا گوشت کی بوٹی، گوشت کا ٹکڑا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے پیدا کیا یا اس پہ چڑھایا اس گوشت میں ہڈیوں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، یعنی پہلے ہم نے گوشت بنایا، گوشت میں ہڈیاں، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، یہ سارے مرحلے طے ہونے کے بعد پھر ہم نے اس کو ایک نئی مخلوق وجود دے کے اس کو نمودار کیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ،
بس بابرکت ہے اللہ، بہترین سب سے اچھی خلق کرنے والا، ڈیزائن کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد میت ہو جاؤ گے، فوت ہو گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم بے شک قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، تحقیق ہم نے پیدا کیے ہیں تمہارے اوپر 7 آسمان طے بتائے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، غفلت برتنے والے نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے پھر نازل کیا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو پانی کو جذب کر دیا زمین میں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پانی کے لے جانے پر، وجود ختم کرنے پر پوری طاقت رکھنے والے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، بس ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے باغات کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے ان باغات میں بڑے زیادہ پھل بھی ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان پھلوں سے کچھ تم بھی کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ، اور ہم نے اس درخت کو بھی پیدا کیا جو نکلتا ہے طور سینا سے۔ تنبت بالدہن، وہ پیدا کرتا یا اگاتا ہے تیل لے کر۔ وَسِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، زیتون کا درخت جو ہے، اور وہ سالن بھی ہے کھانے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں بہت بڑی عبرت کا سبق و درس موجود ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے ان چوپایوں میں بہت فائدے بھی ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان چوپایوں میں کتنے چوپائے ایسے ہیں جن کا تم کھاتے ہو، گوشت کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم اٹھائے جاتے ہو، سوار کیے جاتے ہو۔ یہ سارا نظام ہمارا بنایا ہوا ہے، لہذا آپ کو خالق ہونے کے اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں تمہیں رابطہ مضبوط بنانا چاہیے۔ حضرات، آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے انسان کی، حضرت انسان کی خلق کا، اس کے مرحلوں کا، اس کی ڈیزائننگ کا، اس کے مقاصد کا تذکرہ فرماتے ہوئے پھر اس نظام کائنات کو جس طرح چلانا، بنانا، اگانا، سجانا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر انسانوں کے لیے اور اپنے چوپائے جانور جو اللہ کی مخلوقات ہیں، ان کے جو فوائد ہیں ان میں کچھ اشارے فرمائیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے، توجہ فرمائیں، اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی مدد سے یہ اللہ کی ہم نعمت قرار دیتے ہیں۔ صبح مجھے انڈیا سے، بنگلہ دیش سے بھی سلام آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ در، کبھی کینیڈا سے، کبھی جرمن سے، کبھی امریکہ سے، برطانیہ سے، ان ممالک سے بھی لوگ ٹیلی فون کر کے مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، اور کئی دفعہ کرتے ہیں آج چھٹی ہو گئی تھی، درس نہیں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور آپ کو اللہ مبارک کرے۔ اللہ کی توفیق سے آپ تشریف لاتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی پاک کتاب کو سنتے، سمجھتے، پڑھتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظتوں میں رکھے اور ہم اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیں۔ وہ الگ بات ہے میں نے چھٹی کر لی، آپ سے چھٹی ہو گئی، یا اس سے ہو گئی، بیمار ہو گیا، وہ تندرست ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، یہ نظام ایسے ہی چلنا ہے۔ لیکن اس ہدف کو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہدف کے اندر کبھی نہ آئے، اس کے اندر نقصان نہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے مٹی سے بنایا اور اپنے ہاتھ سے ڈیزائن کیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو میں نے انسان کا ڈیزائن بنا دیا ہے اس سے بہتر ڈیزائن بن نہیں سکتا۔ سب سے خوبصورت سب سے بہترین ڈیزائن میں نے انسان کا بنایا ہے۔ اور اس پر اگر تبصرہ کیا جائے کچھ قرآن مجید کی تعلیمات، حدیث رسول اور واقعاتی کائنات کے نظام کے حوالے سے بھی ہم اس کو پرکھ سکتے ہیں۔ سننا، کھانا، پینا، چکھنا، زبان کہہ دیتی ہے، سونگنے والا یہ آلہ کہہ دیتا ہے یہ تو بدبودار باسی ہے، نہیں کھانے کے قابل تو دانت چبائے نہیں جاتے۔ یہ سارا نظام اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے۔ کسی نے کہا تھا یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ سارا جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، تیری خدمت گزاری کے لیے شمس و قمر، لیل و نہار، دن رات، منڈیاں، چوک، جانور جناب ذبح ہو رہے ہیں، ان کے گوشت پک رہے ہیں، آ رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں، منڈیوں میں لدے ہوئے بڑے بڑے ٹرک فروٹ لے کر کوئی ادھر لے کے جا رہا ہے، کوئی اس منڈی میں لے کے جا رہا ہے۔ بنانے والا کون ہے؟ یہ سبق ہے جس کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی مقدس کتاب کو ہم نے سبقاً پڑھنا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اس کی تفصیلات اور باروں کے اندر صورتوں میں موجود ہے۔ کبھی سلالہ کہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے حمائے مسنون کہا ہے، کیچڑ والی بدبودار چمکتی ہوئی کھٹکتی ہوئی مٹی سے میں نے بنایا۔ اس کی تفصیل حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین کو اللہ نے فرمان جاری کیا تمام کرۂ ارض سے مٹی کے ٹکڑوں کو، مٹی کے خطوں کو وہاں سے کچھ اٹھا کے لاؤ۔ تو اس پر تبصرہ کیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کسی انسان کا وجود کالا ہے، کسی کا گورا ہے، کوئی بڑا سخت مزاج ہے، کوئی بڑا نرم مزاج ہے، کوئی جو مرضی ہوتا ہے کہتے ہیں یار سارے ٹھیک ہیں، جو مرضی کرتے رہو، پرواہ نہیں۔ کوئی بندے رو رو کے مر جاتے، کوئی ایسے پتھر ان کو رونا نہیں ہوتا، ماں مر جائے، باپ مر جائے، سارا جہان مر جائے، اور کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ یہ تمام اس مٹی کے حوالے سے اشارہ فرمایا جس مزاج کی سخت ہے، روڑوں والی ہے، کھڑکنے والی ہے، گارے والی ہے، وہ انسان کے مزاجوں میں اللہ نے اس ساری صلاحیت کو ڈیوائڈ کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے ڈیزائن فرمایا جناب آدم کا، پھر اس میں فرمان جاری کر کے جب فرمان آیا تو اس مٹی کے ماڈل کو اللہ تعالیٰ نے گوشت میں، پوشت میں، ہڈیوں میں، کڈنی اور ہارٹ میں، شریانوں میں بدل کے ایک خوبصورت ماڈل بنا کے پیش کر دیا۔ پھر اس میں اللہ کی مصوری، اللہ کا ڈیزائن، اللہ کا کاریگر ہونا، اللہ کی قوت، صفت خالقیت، یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ کیا بات ہے، کہاں مٹی، کہاں کڈنی، کہاں گوشت، کہاں شریانے، یہ اللہ کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل فرمائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے کہ وہ بناتے ہیں مٹی کا ماڈل اور کھلونا، جس طرح بچے کھیلتے ہیں مٹی کے ساتھ، بچیاں کھیلتی ہیں، بڑی پیاری لگتی ہیں، وہ مٹی کے بٹاوے بنا رہی ہیں، کبھی کبوتر بنا رہی ہیں، کبھی کوئی دیر، کبھی گھر بنا رہی ہیں، سبحان اللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ارشاد ہوتا ہے کہ تم ماڈل بناتے ہو، فَتَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھونک مارنا اس میں تیرا کام ہے، اس کو پرندہ بنا کے اڑانا میرا کام۔ اب اندازہ فرمائیں ماڈل مٹی کا ہے، پھونک مارنے میں اور اس کے پرواز پرندہ بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اس مٹی کو پروں کی شکل میں، چونچ کی شکل میں، پروں کی شکل میں، رنگت اور ڈیزائن کی شکل میں، اس کے اندر سارے نظام کو ایک لمحے کے اندر جو بدل دینے والی ذات وہ کون ہے؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہی وہ ترانہ ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا دنیا میں کوئی شریک نہیں۔ دنیا نے ٹکرے ماری ہیں، کوششیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، لوگوں نے عقیدے برے بنا بنا کے پیش کیا ہے، لیکن تیرا کوئی شریک کیوں نہیں؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ ایک ہی ہے۔
جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، مصور بھی ہے، رزاق بھی ہے، اور وہ خطا کاروں کو معافیت دینے میں غافر ذنب، قابل توب، شدید العقاب، ذی الطول، لا الہ۔ تو ارشاد ہوتا ہے ہم نے جی حضرت انسان کو، اس سے مراد ہے جناب آدم نے چنا، پھر مسجود الملائکہ بنایا، پھر جناب آدم کا ڈیزائن بنا کے، اور 60 ہاتھ قد تھا جناب آدم کا علیہ السلام، پھر خلق منہا زوجہا، جناب آدم سے اللہ ان کی ٹبری بیوی رفیقہ حیات جناب حوا کو نکالا، آپریشن کے بغیر ہی، بے ہوش کرنے کے بغیر ہی، اور لیڈی ڈاکٹروں کو اکٹھا کرنے کے بغیر ہی۔ یہ قرآن میں خلق منہا زوجہا، یہ جوڑا بن گیا، پھر اس کے بعد وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر جوڑے بنتے رہے وہاں سے آج تک، آج سے قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایک رہتا تھا، یعنی ماں باپ کوئی نہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اصل میں ایک سوال اور اعتراض کا جواب تھا۔ اے اللہ سن رہے ہیں نا؟ عیسائیوں نے جواب دی، عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ باپ کے بغیر تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کر رہے ہیں نصرانی عیسائی، کہ عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے۔ اللہ نے جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم کے ساتھ ہے۔ آدم کی نہ اماں تھی، نہ ابا تھا، نہ بیوی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اس کو اگر بنایا ہے ماں باپ کے بغیر، تو باپ کے بغیر جو ماں باپ کے بغیر بنا سکتا ہے، ابے کے بغیر بھی بنا سکتا ہے۔ وہ سب سے پہلا رشتہ بیوی کا بنایا، پھر جوڑے بنائے، یہ سلسلہ یہاں سے بات شروع کی۔ پھر ہوتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار، پھر جوڑے بنے، میاں بیوی بنے، شادی ہوئی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ پھر نظام شروع ہوا، اس نظام سے فرمایا اس ملاب اور اس تعلق، ازدواجی تعلق سے، باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں جو پانی کا قطرہ پہنچایا، پھر اس کا مین گیٹ بند کروایا، پھر آگے سے ثم خلقنا النطفۃ علقہ، حدیث کے اندر بیان آتا ہے، میڈیکلی رپورٹیں بھی اس کی تائید کرتی ہیں، 40 دن تک وہ پہلا مرحلہ، پھر 40 دن کے بعد جمع و خون، فخلقنا علقۃ مضغہ، پھر جمع ہوئے خون کو فرمایا گوشت کی بوٹی بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے وہ جو گوشت کی بوٹی ہے اس کے اندر ہڈیاں اندر ٹھوکیں، پھر فکسونا العظام لحما، پھر اوپر گوشت چڑھایا ہڈیوں کے، سبحان اللہ۔ یہ انگلیوں کی ہڈیاں پورے الگ ہیں، یہ ہڈیوں کا ڈیزائن الگ ہے، ران کی ہڈیوں کا ڈیزائن الگ ہے، یہ پشت کی ہڈیوں کے موروں کا ڈیزائن الگ ہے، جبڑوں کا ڈیزائن الگ ہے۔ سب سے زیادہ سخت ہڈی کس کی ہے؟ جبڑے کی۔ جبڑی کے ہڈی کے اندر اللہ نے دانت ٹھوک کر رکھ دی اور جمور بنا دیا، لے بے لیا، دب دب کے بعد بے لیا، تو رج رج کے کھا بھی جائے، بادام چبائے جا رہے ہیں، ٹافیاں کھائی جا رہی ہیں۔ اے بزرگ ہون بھی پان لیں جب بادام دیکھ رہو، اے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ پھر پن وہ کھاندے ہیں، دو دن دے دیں۔ اللہ سب کو صحیح سلامتیاں دے دیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تا حیات، جوانیاں، بڑھاپوں تک، دانت سلامت، نظر سلامت، صحیح سلامتی، یہ اللہ کی انعامات و نعمتیں۔ ایسی لوگ کہتے ہیں نا جی تندرستی 1000 نعمتوں سے ہوتی، جس کو صحت سلامتی اللہ نے فرمائی ہے، اگر تندرستی نہیں ہے تو اس کے لیے کھانے پینے کا مزہ اور سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے، یہ سارے مرحلے گزرنے کے بعد ثم انشأنا خلقا آخر، سارے مرحلوں، کہیں نطفہ، جمع و خون، گوشت کی بوٹی، پھر ہڈیاں، پھر جوڑ، پھر سارا نقشہ، پھر اس کے اندر وجود، کٹ لگے ہوئے ہیں، سراغ لگے ہوئے ہیں، بال بنے ہوئے ہیں، ناخن بنے ہوئے ہیں، سارا ماڈل بنا کے ثم انشأنا خلقا آخر، آخری شکل ڈیزائن بنا کے ہم نے بیٹی یا بیٹا کا وجود پیش کر دیا۔ اور ادھر سے آواز آتی، کئی دفعہ کہتا ہوں ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے تمہارا رب، یہ کام کرنے والا ہے تمہارا رب، یہ ڈیزائنر ہے تمہارا رب، یہ مصور ہے تمہارا رب۔ کہاں کس وادیوں میں تم پھر رہے ہو؟ قرآن پڑھو،
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. ارشاد ہوتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. سبحان اللہ. بہت برکت وہ ذات وہ بہترین خلق کرنے والا، ڈیزائن بنانے والا. جبڑیوں کی ہڈیاں، یہ دماغ کی ہڈیاں، سر کی ہڈیاں. میڈیکلی رپورٹوں میں ڈاکٹر صاحب آج کل نہیں آتے، تو وہ میڈیکلی رپورٹیں میں نے پڑھی ہیں کہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے، بہت دنیا آگے نکل گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مغز کا نظام بنایا ہے اس کے بارے میں ابھی بہت تھوڑی ریسرچ ہوئی، باقی سارا نظام بڑا ہوا. ایک تھوڑا سا اشارہ سن لیں. ہر بندے کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے جو مغز بنایا ہے، سوچ کا خانہ، حفظ کا خانہ، جس کو ہم مغز حرام بھی کہتے ہیں، اس کے اندر جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ، اس کے 100 درجے ہیں. درجے 100. اس میں خلیہ اس کا نام رکھ لیں. جتنے لوگ دنیا کے اندر کام کرنے والے ہیں، کسی کا آدھا خلیہ کام کرتا ہے، کسی کا 1 خلیہ کام کرتا ہے، کسی کا 2 کرتا ہے، کسی کا 2.5 کرتا ہے. تو بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے لائق، بڑے بڑے سکالر 2, 2.5, 3 تھے، لیکن امام الانبیاء کے 100/100 خلیے سارے کام کرتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محسن انسانیت بنایا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ دنیا میں کسی سے پڑھے نہیں ہے، لیکن ساری کائنات کو پڑھانے کا امام اور محسن اور استاد بنایا، تاکہ دنیا میں کوئی بندہ انگلی نہ اٹھا سکے جی میں پڑھاتا رہا ہوں بچپن میں. کیوں؟ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں اس قابل ہی نہیں تھا جو رسول پاک کا استاد کہلائے. رستے سارے گیٹ ہی بند کر دیے. توجہ فرمائیں جی. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. درویشوں، اسکالروں، پہلوانوں، چودھریوں، شیخ الحدیثوں، بڑے بڑے شیطنت کرنے والے، مکر و دجل کرنے والوں، مکاروں، تم نے مرنا ہے. جو پیدا ہوا سو مرے گا. جب احمد و عمر و مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. لہ ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنوا للخراب. سمجھ آئی؟ کوئی بھی نہیں ہے. لہ ملک، اس کا ایک فرشتہ ہے. ینادی کل یوم، ہر روز اعلان کرتا ہے جو بنا رہے نا اس ٹہ جانا ہے. بلڈنگیں، کوٹھیاں، بنگلے، عمارتیں، مارکیٹیں، جو بنا رہے ہو، پلازے، اس نے گرنا ہے، ٹہنا ہے، غرق ہونا ہے. لدول الموت وابنوا للخراب. جو پیدا ہو رہے ہیں انہوں نے مرنا ہے، جو بنا رہے اس نے ٹہنا ہے. کوئی سلامتی نہیں ہے. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اگر بقا و سلامتی ہے تو خالق کائنات کو باقی ہر شے فارغ ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر قیامت کے دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. ایک سورت کے اندر بیان آتا ہے، کچھ لوگوں نے تبصرہ کیا، اذا متنا وکنا ترابا واذا من انا لمبعوثون. جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں گوشت الگ ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دنیا کے اندر ہم مٹ جائیں گے، نام و نشان مٹی میں سب کچھ، تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا بڑے خوبصورت لہجے میں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. کیوں نہیں، ہم اٹھائیں گے، بنائیں گے، اور تیرا وہی ڈیزائن کریں گے جو پہلے دن تیرا ڈیزائن کیا تھا. تیری نوزی، تیرے کان، تیری پیشانی، تیری رنگت، تیرے جوڑ، حتیٰ کہ تیرے پوروں کے اندر جو ڈیزائن ہے دنیا جانتی، ہر پورے کا ڈیزائن الگ ہے. ہاتھوں کے پوروں کا الگ، اس ہاتھ کا، پاؤں کے سارے پوروں کا ڈیزائن الگ ہے. فرمایا ہمیں پتہ ہے کہ اس انگلی کا نام ہے خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ، ابہام. خنصر میری یا آپ کی، یہ ابہام میرا اور آپ کا، سارے انسانوں کا، بیویاں بندوں کا. اندازہ فرمایا نا کتنا علیم ہے، کتنا خبیر ہے، کتنا قدیر ہے، کتنا اس کے پاس ریکارڈ ہے. دنیا کے بڑے بڑے اسکالر جمع کرو اور اس سے کہو یہ طور اور عرض
یہ لمبائی ہے، یہ چوڑائی ہے، اے پورے کا ڈیزائن کرو نا کتنا رقبہ بنتا ہے۔ اس رقبے میں آپ نے 100 ڈیزائن بنانے، اور کہا جی میرے کو 100 روپیہ لے لو باجی میری جان چھوڑو، میرے کو نہیں ملتا۔ دیکھو نہیں یار 500 بنا دو، اور کہتا بابا جا 1000 بنا دو، اور ادھر اربوں خربوں کی تعداد میں پورے اللہ فرماتے ہیں میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، مجھے سب کو یاد ہے، یاد رہے گا، مسٹیک نہیں ہوگی۔ بلا قادرین علی ان نصوی بنانا، ہم بنائیں گے۔ اور جواب دیا کون بنائے گا؟ ان سے کہو انشا اول مرہ، جس نے پہلی بار بنایا تھا وہی دوبارہ بنائے۔ پھر ان سے کہو کہ یحیی الذی انشا هو الذی، جو سبز درخت سے آگ نکال دے، چکماگ کے درخت سے ہرا سبز لکڑی کو اوپر رکھ دو اسے آگ نکلے گی، جو سبز اور ہرے درخت سے آگ نکال سکتا ہے زمین کے ذروں سے تیرا وجود بھی نکال سکتا ہے۔ یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاهُ، جب ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ثبوت پیش کیے، یہ کہا میں نے آسمان بنایا، میں نے زمین بنایا، میں نے یہ بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور تمہارے اوپر ہم نے آسمان بنایا، کبھی ڈرے ہو راتی آسمان ہی نہ ڈگ پڑے؟ وہ کوٹھے سے تو ڈرنے ہیں، چھت تو ڈر رہے ہیں، کسی سارے سے ڈرتے ہیں، کبھی ڈرے ہو؟ اور یار سوتے تو آرام رہے ہیں، وہ تو آسمان ہی نہ ڈگ پڑے۔ فرمایا میں نے ضمانت دی ہے، میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ما دامت السماوات والارض، جب تک میری مرضی ہوگی میں اس کو سلامت رکھوں گا، زمین پہ گرنے نہیں گا، میں نے سنبھالا ہوا ہے۔ پھر کیا ہے وما كنا عن الخلق غافلین، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے چونٹیاں کتنی ہیں، ہمیں پتہ ہے بلے کتنے ہیں، ہمیں پتہ ہے خنزیر کتنے ہیں، کتے کتنے ہیں، بھیڑیے کتنے ہیں، زیبرا کتنے ہیں، ہاتھی کتنے ہیں، مولوی کتنے ہیں، درویش کتنے ہیں، مشرک کتنے ہیں، کافر کتنے ہیں، مومن کتنے ہیں، سب پتہ ہے۔ انزلنا من السماء ماء، فرمایا آسمان تو بارش ہم نازل کرتے ہیں۔ تو یار اللہ کے ڈبے بے پانی 1 گھنٹہ بارش ہوئی باجی سیلاب بھی آ گیا، تو کتنے ذخیرے کہاں ہیں، ذخیرے ڈک کے روک کے رکھے ہوئے ہیں سرکار نے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، خاص اندازے کے بتا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر جذب کرتے ہیں، ٹھہراتے ہیں، تالاب بنا دیتے ہیں، نہریں ندیاں چلا دیتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس کو غائب کرنے، جذب کرنے اور اس کو ناپید کرنے پر بھی قادر ہیں۔ پانی ملتے نہیں جی، بازی بور کروایا جی، پتہ نہیں پانی کدھر گیا۔ ہمارے ملک کے اندر ہی چکوال کی طرف سائڈ پہ چلے جو پانی کو نہیں ملتا، ایک کدھا خوب بنایا وہ تو کٹ کر پانی پی بھی جاتے، اس طرح ہی تو جہاں ہے اس کی نہ قدری، ٹوٹی کھلی کھلی اللہ کھلی، اور وضو کر کر کے بدے لگے، ایک گیڑا پھر گیڑا، آخر سے پھر آنج کر دیں، یہ پتہ نہیں کس بٹی پڑھائی۔ سید الانبیاء نے فرمایا علیہ السلام نہر کے کنارے پر بیٹھ کر بھی 3 بار سے زیادہ وضو میں پانی استعمال نہیں کرنا۔ پیارے پیغمبر سے زیادہ فصیح، بلیغ اور مختصر اور جامع کلام کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں، نبی محترم سے آپ نے خود فرمایا تھا اوتی تو جوامع الکلم، فصل خطاب کی صلاحیت جو اللہ نے مجھے دی ہے میرے کسی نبی پیغمبر بھائی کو بھی نہیں دی۔ اور آپ نے فرمایا تھا خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام اور خطاب ہوتا ہے مختصر ہو لیکن مدلل ہو۔ 3 گھنٹے اندر تقریر پتہ نہیں کیا کہ مولوی صاحب، آواز ٹلی اگر کھڑک رہی ہے، ٹلی اگر آواز سپیکر کھڑک رہا ہے، پوچھا کیا کی بزرگوں، اور یار کہہ نو چڑھ سواد پڑا۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّةً، پھر اس پانی کے ذریعے، بارش کے ذریعے ہم نے باغات اگائے۔ کس کے باغ؟ کھجوروں کے باغات، انگوروں کے باغات۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، اس کے اندر بڑے بڑے پھل ہم نے اگائے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں تم کون بھی کھاتے ہو، سارا تو نہیں، کچھ ہی کھاتے ہو، کبھی کیلا کھا لیا، کبھی امرود کھا لیا، کبھی مینگو کھا لیا، کبھی سیب کھا لیا، تو چلو کنوں کی باری آ جائے، کنوں بھی کھا لیا، اشارے کر دی۔ وَشَجَرَةً، فرمایا ایک درخت ہم نے پیدا کیا، تخرج من طور سینا، سبحان اللہ، طور سینا کے علاقوں میں، وہ بیت المقدس کے علاقوں میں، خاص طور پہ جو زیتون کے درخت جس کی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں، فرمایا ہم وہ اگاتے ہیں، اور وہ تنبت بدہن، دہن تیل کو بولتے ہیں،
اس جس کو چکنائی کہتے ہیں، وہ پودا چکنائی لے کر اگتا ہے، بس سبغ للعاقلین، کھانے والوں کا سالن بن کے نکلتا ہے۔ یہ جو عرب لوگ ہیں نا، سعودی عربیہ یا گلف کے جتنے لوگ ہیں، وہ ایک بناتے ہیں سفوف، اس کو زعتر بولتے ہیں، زیتون اور زعتر، زیتون کا تیل ادھر رکھتے ہیں اور ڈبی کو، اگر وہ میرے پاس ہے، بھیجا مجھے کسی زیتون سے کویت سے، کسی کھانا تو مل جائے گا انشاءاللہ، تو اسی آپ کو گئی تھی لاؤ اور ہلکے کھانا ملا۔ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو یہی لگایا نا، لقمہ لیا ہے سمولی کا یا روٹی کا، زیتون کا تیل لگایا، ساتھ اس کو لگایا، ساتھ کعبہ رکھا، اللہ لگایا، 4 سال کی ضرورت ہے۔ یہ اشارے بس سبغ للعاقلین، کھانے والوں کے ہم نے اس درخت کو سالن بنا دیا ہے، تیل بنا دیا ہے، کھانے والا تیل الگ تے مالش کرنے والا الگ، سبحان اللہ۔ تے قسمیں اٹھا کے فرمایا، اور میں اگاتا ہوں تیرے لیے تیل بنا کے، سالن بنا کے میں تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ظالمہ میری ذات کا پھر فرمایا تمہیں کف نہیں سمجھ آتی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، میں نے چوپائے میں تمہارے لیے عبرت کے نشان اور دلائل مہیا کی ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر تمہیں درس سے سمجھ نہیں آئی، قرآن آیات سے سمجھ نہیں آئی، حدیث پاک سے سمجھ نہیں آئی، اور تیرے ٹیبل پر پڑا ہوا جو سفید رنگ کا دودھ کا گلاس ہے، تیرے لیے درس اور عبرت کا نشان موجود ہے۔ اچھا جی، وہ کس طرح؟ بھینس کا رنگ کالا، چارے کا رنگ سبز، تے دودھ سفید کس نے بنایا؟ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، جہاں گوبر کی نالیاں وہاں خون کی نالیاں، خون اور گوبر کی نالیاں ایک دوسرے کے ساتھ وہاں بنی ہوئی ہیں۔ فرمایا ان کو میں قدرت کا رگڑا دے کے ان سے میں نے سفید دودھ تیرے لیے ظالمہ مہیا کیا ہے، تو انہیں دودھ کو بھی خالص نہیں رہنے دیا، کیمیکل کا دودھ، اس کے اندر جو بھی ہے کوئی درست میرا موجود نہیں ہے۔ فرمایا چوپایوں کے لیے بھینس کا دودھ، گائے کا دودھ، ماں کا نہیں تو پھر گائے کا، تین سارے ڈال گاں کا دودھ پیا کر، اونٹنی کا دودھ پیا کر، اونٹنی کس نے بنائی؟ گائے کس نے بنائی ہے؟ اور ظالموں، گائے کا دودھ پینے کے لیے اللہ نے بنایا تھا، وہ پیشاب بھی ہوتا۔ بس جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہ دینی ہو، اس طرح ٹکرا مار مار کے مر جائیں گے۔ اور ظلم کی بات ہے کہ اپنے عزیزوں کو دنیا میں خود جلاتے ہیں، ابا مرا جلا دیا، بیوی بری جلا دیا، پتر مرا جلا دیا، دنیا میں، دنیا کی آگ میں جلا رہے ہیں، تو جہنم کی آگ تو ماشاءاللہ مست ہو گئی نا۔ تو ارشاد فرمایا نسقیکم، ایک بار سبحان اللہ کہہ دو تاکہ چھٹی دا ٹائم قریب ہو گیا۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تمہیں پلاتے ہیں جو چوپایوں کے پیٹوں کے اندر ہے، وہی من بین فرث و دم لبنا خالصا ولکم فیہا منافع کثیرہ، بڑے فائدے بھی ہیں۔ کوئی بکری بیچ رہا ہے، کوئی بکرا بیچ رہا ہے، کوئی گائے بیچ رہا ہے، کوئی بیل بیچ رہا ہے، کوئی اونٹنی بیچ رہا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے لیے بڑے نفع رکھے، فمنھا تاکلون، پھر گوشت بھی کھاتے ہو۔ اچھا جی، لیلا کی تاریخ؟ ہاں جی، بکرا کیا تھا، صوفی صاحب آ رہے سن، اسم درد ہونا تھی، پورا بکرا ذبح کیا، سبحان اللہ۔ وہ لوگ ہمیں نہ کھا بھی چھڑن پا، لیکن اللہ نے مہیا کر دیا۔ پھر فرمایا وَعَلَيْهَا، ان پر بھی سواریاں کرتے ہو، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، گھوڑا، اونٹ، خچر، یہ سارے سلسلے جس طرح اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کی ہے۔ کشتیوں پر بھی سواری کرتے ہو، گھوڑے، اونٹ پر بھی سواریاں کرتے ہو، خچر پر کرتے ہو۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو خوبصورت بنانے کے لیے کوشش کرو، سر توڑ کوشش کی جائے۔ اللہ تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا ڈیزائنر ہے، تو میرا رزاق ہے، تو مجھے اولاد دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، میرے گناہوں پر پردے ڈالنے والا ہے، میری لاج رکھنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر اللہ سے جب دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ لہذا دعا کرو، اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ میرے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، جو لا الہ کے نام پر وجود میں اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ماں باپ
جو دنیا سے چلے گئے ہیں جنت فردوس عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادیں، قوم کی بیٹیاں اور مائیں بہنیں، ان کی عزت کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اسلام کی زندگی، ایمان کی بہت نصیب۔ حضرات، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، تحقیق ہم نے پیدا کیا حضرت انسان کو مٹی کے خلاصے سے۔ اس سے مراد جناب آدم ہے، اور وہ مٹی کا سارا مرحلہ جو میں نے بیان کیا قرآن کی زبانی اور حدیث شریف میں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے ڈیزائن کیا۔ ثم جعلناہ نطفہ، پھر اس کی اولاد کو اللہ نے جو وبث منہما رجالا، میاں بیوی اور اس کے تعلقات، پھر ہم نے اس نطفہ کو، مادہ بنویہ کو یا اس نطفے کو ایک مضبوط مقام میں ٹھہرا، اس سے ماں کا رحم۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم اس کے نطفے کو جمع و خون بنایا 40 دن۔ فخلقنا العلقہ، پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو مضغہ، گوشت کی بوٹی میں بدل دیا، گوشت کا ٹکڑا بنا دیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کی بوٹی کو پیدا کیا ہڈیوں میں، اس کے اندر جہاں جہاں ہڈیوں کا ڈیزائن تھا اس کے اندر پیدا کر دیا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا جہاں جہاں۔ اب جتنا رانوں میں گوشت ہے اتنا رخسار پہ نہیں، لوزی پہ نہیں، پیشانی پہ نہیں، جتنی ضرورت ہے اشارہ۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے یہ سب کچھ ماں کے پیٹ میں رحم میں بن رہا ہے، پھر ہم نے اس کو ایک نئی مخلوق بنا کر بیٹی بیٹے کی ولادت کے سفر میں دنیا میں بھیجا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات اللہ جو سب سے خوبصورت خالق ڈیزائنر۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد بچپن، جوانی، بڑھاپا فوت ہونے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک قیامت کے دن تو سب اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، پھر ہم تحقیق ہم نے پیدا کیا تمہارے اوپر 7 طرائق، کیا معنی طبقاً، تب 7 آسمان۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں جو ہم نے مخلوق بنا دی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی خاص اندازے کے مطابق۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کو ہم نے جذب کر دیا زمین میں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، پھر ہم اس پانی کے لے جانے پر، ناپید کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم نے اس پانی کے لیے پیدا کیا تمہارے لیے باغات، من نخیل کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے ان باغات میں بڑے بڑے پھل ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان پھلوں میں تم کچھ کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ، اور ایک درخت ہم نے پیدا کیا اس جنس کو، یعنی جو نکلتا ہے طور سینا سے۔ تنبت بالدہن، جو اگتا ہے تیل کے ساتھ، یعنی اس کے اندر قدرتی طور پر اللہ نے تیل رکھا ہے۔ وَالصِّدْقِ لِلْآكِلِينَ، اس کو سادن بنایا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِيهَا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے چوپانوں میں عبرت کے نشان نشستیں موجود ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں مراد دودھ ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان چوپایوں کی نسل میں تمہارے لیے بڑے فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا، تو ان میں سے ایک فائدہ یہ تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا، ان جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ، تم اٹھائے جاتے ہو، سوار کیے جاتے ہو۔ یہ تمام سسٹم اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا